ویلکم بیک۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک اور خبر کہ کراچی پریس کلب کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا جس کے اندر JEST کے جو ہیں وہ امیدوار تھے اور PST کے امیدوار تھے۔ اب JEST جو ہے وہ جوائنٹ انٹرنس اسکریننگ ٹیسٹ ہے، اس کے امیدواروں نے یہ امتحان جو ٹیسٹ تھا تقریباً 2021 میں دیا تھا، اور جو امیدوار کامیاب ہوئے تھے ان کی ابھی تک جو ہے وہ کچھ آگے پیش رفت نہیں ہوئی۔ ان کے کیا مطالبات ہیں، آئے روز جو ہے ہم دیکھتے ہیں مہینے 2 مہینے کے بعد یہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیلات جان لیتے ہیں، نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل فیروزی جی۔ مزمل بتائیے گا کیا ایشو ہے، یہ ان کے مسائل ابھی تک یہ ریزالو کیوں نہیں ہو رہے، کیا مطالبات ہیں ان کے؟ ہاں منیبہ، دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ آج کل کا نہیں ہے، یہ 2013 یعنی 10 سال قبل یہ مطالبات شروع ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ٹیسٹ پاس کیے تھے، جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز اور پرائمری اسکول ٹیچرز کی کے امیدواروں نے اپنے NTS ٹیسٹ IBA سے پاس کیے تھے اور ان کو آفر لیٹر جاری نہیں کیے گئے تھے۔ 2013 کے بعد سے لے کے 2016 تک انہوں نے انتظار کیا، 3 سال گزر گئے، 2018 آ گیا، اور اس کی 2018 کے بعد سے جو ہے یہ احتجاج ان کا چل رہا ہے، جو وقتاً فوقتاً چلتا رہتا ہے۔ کبھی یہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگاتے ہیں، کبھی یہ مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ متعدد بار یہ گرفتار ہو چکے ہیں اور آج ایک بار پھر کراچی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ انہوں نے تو ریڈ زون جانے کی بھی کوشش کی آج۔ جی ہاں، آج انہوں نے وزیر اعلیٰ وہ بیریئر لگا کے پولیس سے ان کو روکا ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی جتنی بار یہ گرفتار ہوئے ہیں تو ان کو اس گارنٹی پہ چھوڑا جاتا تھا کہ دوبارہ احتجاج نہیں کریں گے، مگر کیونکہ دیکھیں اب ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے، 10 سال سے یہ لوگ ٹیسٹ پاس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو آفر لیٹر کیوں نہیں جاری کیے جا رہے؟ جبکہ ان کے بعد پاس ہونے والے ٹیسٹ جو ان کے نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 33% مارکس لیے تھے، مگر ان کے بعد جو لوگ پاس ہوئے ٹیسٹ 33% والوں کو 33% والوں کو وزیر تعلیم جو سندھ ہیں وہ لیٹر جاری کرتے رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ ان کو جاری نہ کرنے کی وہ ان کا احتجاج اس وجہ سے اختیار کر رہا ہے کہ اگر دوسروں کو 33% والوں کو دی جا سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آج ہوا یہ، مظاہرین سے جو ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نے 2013 میں سے اب جو ہم نے ٹیسٹ پاس کی تھے اور 2018 سے اپنے حقوق کی جنگ ہم نے شروع کی ہے، لیکن ہماری کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے، نہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ہمیں ملنے دیا جاتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ تعلیم تک ہماری بات پہنچائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے، اور حالانکہ جب ہم نے ان سے بات کی، جن کے نمائندے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ دے چکا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں آفر لیٹر جاری نہیں کیے جا رہے۔ اب جب مظاہرین جو آج جن کو گرفتار کیا گیا تقریباً درجن سے زائد، تقریباً 2 درجن کے قریب لوگوں کو جو مظاہرین ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ ابھی تک تاحال ان کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں گیا ہے۔ اب یہ معاملات ہیں سارے۔ جی تو آگے کچھ نظر آتا ہے، کیا یہ احتجاج جاری رکھیں گے جیسے آج تو منتشر کر دیا تھا ان مظاہرین کو، یا آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے؟ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے منیبہ، جب گرفتاریاں ہوتی ہیں تو مظاہرین منتشر ہو جاتے ہیں اور جن کو گرفتار کیا جاتا ہے ان سے اس بات کا وعدہ لیا جاتا ہے کہ دوبارہ اگر بیٹھیں گے تو صرف پریس کلب کے سامنے بیٹھیں گے، وہاں پر اپنا مظاہرہ کریں گے، مگر وہ 2-3 دن بیٹھنے کے بعد جب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اٹھتے ہیں، وزیر اعلیٰ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر دوبارہ یہی ہوتا ہے۔ واٹر کینن کا استعمال بھی ان پہ ہوا ہے، ان پر کیا کہتے ہیں لاٹھی چارج ہوئی ہے، ایک دفعہ کئی دفعہ جو ایک خاتون پولیس کانسٹیبل نے جب ان پر تشدد کیا تھا اس کو معطل بھی کیا گیا تھا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے، ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ بہت شکریہ مزمل آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اسی اسٹوری کے اوپر جو ہے ہم موقف جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دیدار لغاری، یہ PST کے مظاہرین میں شامل تھے اور ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ آ کے اپنے پروگرام میں موقف دیں۔ دیدار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، ان سے کوشش کی جائے رابطہ کرنے کے لیے۔ بقول مظاہرین کے کہ یہ جب ٹیسٹ انہوں نے دیا تھا PST اور JEST کا ٹیسٹ دیا تھا، اور ہمارے نمائندے نے جیسے بتایا اتنے سال گزرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہر 2 سے 3 مہینے کے بعد یہ کبھی پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہیں اور پھر وزیر اعلیٰ اس کی جانب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزمل ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ ان کے بعد جن لوگوں نے یہ ٹیسٹ دیے تھے ان کے مارکس اگر 33% تھے بھی تو ان کو بھی آفر لیٹرز جاری کر دیے گئے تھے، لیکن یہ ایک اسپیسیفک گروپ ہے جس نے ایک خاص سال میں امتحان دیے، ان کو جو ہے آفر لیٹر جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ابھی دیدار لغاری صاحب نے، ہم ان سے بھی موقف جان لیتے ہیں۔ دیدار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دیدار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے ان سے۔
تو یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مسلسل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مظاہرہ ہر 2-3 مہینے یا 6 مہینے بعد نظر آتا ہے. کووڈ کے ٹائم پیریڈ میں البتہ یہ 2 سال تک یہ خاموش رہے, لیکن یہ ہے کہ کنٹینیوسلی جو ہے یہ تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے ان لوگوں کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وزیر جو تعلیم ہے وہ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتے. اگر ان کے پاس کورٹ سے احکامات ہیں اور ان کی اپروول ہو گئی ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کلیئر کر دیا گیا ہے, تو کورٹ کے فیصلے کو کیوں نہیں مانا جا رہا؟ ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے دیدار لغاری صاحب نے. دیدار صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, آج جو آپ نے پروٹیسٹ کیا اس میں بھی آپ نے اپنے مطالبات سامنے رکھے, کتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کو یہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے؟ میڈم مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 1 سال پورا ہو چکا ہے جو سراپا احتجاج ہے ہمارا پوری سندھ سے. اور منسٹر صاحب نے جب آئی بی اے میں ٹیسٹ لیا تھا انہوں نے پالیسی ایک بنائی تھی ہارڈ ایریا جو 33 پہ آرڈر دیے گئے. ہلو جی جی, مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی آواز. 33 پہ آرڈر دیے گئے, 21,000 نوکریاں انہوں نے دی ہے اپنے علاقوں کو, جن کے اپنے علاقے جو وونٹو والے علاقے جیسے سی ایم مراد علی شاہ ہے انہوں نے اپنے علاقوں کو جیسے 33 میں دیے گئے, 32 والوں کو بھی آرڈر دیے گئے, 28-30 والوں کو بھی. اور ان کو آرڈر دیے گئے تو ایک سندھ ہے تو دگنی پالیسی کیوں ہے؟ ہم یہی سراپا احتجاج کرتے آ رہے ہیں. دیدار صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے یہ ٹیسٹ کب دیا تھا, کون سے سن میں دیا تھا؟ ہم نے ٹیسٹ دیا تھا 2021 میں. 2021 میں دیا تھا, اور اب تک آپ لوگ جو ہے وہ اس کا ویٹ کریں. آپ کے بعد جن لوگوں نے ٹیسٹ دیا ان کو آفر لیٹر مل چکے ہیں؟ جی جی, ان کو آفر لیٹر مل بھی چکے ہیں, جوائننگ بھی ہو گئی, سیلریاں بھی چل رہی ہیں, وہ ٹیچر بن چکے ہیں. اچھا, ہمیں ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو آفر لیٹرز دیے جائیں, تو کیا اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آپ سے کوئی حکومتی روابط ہے, کوئی رابطہ ہوا ہے, کسی سے بات چیت ہوئی ہے؟ جی جی نہیں, رابطہ کی ہوا ہے, ابھی تک وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ایک سندھی کا لینگویج ہے پنجا نوازی, انہوں نے اپنے علاقوں کو کیا ہوا ہے, اس لیے وہ چھٹ رہے ہیں کہ ہم کو ان سے بات کریں گے تو ہم جو ہے ہمارا بے نقاب ہو جائے گا سب کچھ, وہ اس لیے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو اب آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اگر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو؟ انشاءاللہ آگے ہمارا یہ بھی تیاری چل رہی ہے, انشاءاللہ جو احتجاج کا جو دائرہ ہے ہمارا پورے سندھ سے قافلے نکال کے ابھی انشاءاللہ مسجد اور سی ایم ہاؤس طرف جائیں گے. یہ کتنی دفعہ ہمیں گرفتار کریں گے, لاٹھی چارج کریں گے ہمارے بہنوں کو. ہم تو اپنا حق لے کے لیے آ رہے ہیں, جو ہمارا ریئل حق ہے, جن کو ریلیکشن دیا گیا ہارڈ ایریا نام بنا کے ایک سندھ ہے کہ تو پالیسی دگنی پالیسی کیوں بنا کے بیٹھے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آج تقریباً 24 سے 25 لوگوں کو آپ کے جو ساتھ احتجاج کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا, کیا وہ ابھی بھی تھانوں میں موجود ہیں یا ان کی رہائی ہو گئی ہے؟ جی جی, ابھی 50 بندے تھے, ہم وہاں پہ ہمیں پکڑا کیا تھا. تو پھر پولیس سے چھوڑ دیا آپ کو یا ابھی بھی تھانوں میں بند ہیں؟ ابھی تھانے میں ابھی بس آدھا گھنٹہ ہوا ہے, ہمیں بس تھانوں سے آزاد کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہمیں لکھت میں دے دو, ہم ایف آئی آر کاٹیں گے آپ کے, ایسے کرتے ہو ریڈ زون میں آتے ہو, ایسے کرتے ہو 144 قانون لاگو ہے, قلم لاگو ہے, آپ ایسے نہیں کریں. نہیں تو آپ لوگ تقریباً کتنے لوگ ہیں جو احتجاج میں ہیں اس وقت؟ میرے آج تو ہم 700-800 بندے تھے آج کے دن پہ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگوں کی تعداد 700-800 ہے اور آپ نے ٹریفک بلاک کیا, آج احتجاج کیا, بیریئر لگائے گئے, اتنا زیادہ جو ہے کیوس پھیلا گیا شہر میں, تب بھی کسی بھی حکومتی نمائندے نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ جی جی, ابھی تک رابطہ نہیں کیا ہے, کیونکہ 2 فروری کو ہم نے بھی احتجاج کیا تھا. اس سے ساؤتھ کمشنر ڈی سی صاحب آیا تھا سعید لغاری, جی جی, اس نے ہمیں گارنٹی دی کہ ہم 2 فروری والے کی بتا رہا ہوں وہاں پہ. پھر انہوں نے منڈے کے ٹائم بولا کہ وائنڈ اپ کر لو, منڈے کے ٹائم منسٹر صاحب کے پاس آپ کو لے کے جائیں گے, آپ کی باتیں جو بھی ہوگی انشاءاللہ باتیں کلیئر کروا دیں گے. پھر منڈے کے ٹائم انہوں نے بلا لیا, پھر انہوں نے بولا کہ منسٹر صاحب کیبنٹ میں ایسے بزی ہے, منع, انہوں نے صرف وائنڈ اپ کروانا تھا ہمارا احتجاج جو ہے نا, وہ بھی ہمیں لولی پاپ دیا گیا ہے. تو آج بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن ہوئی ہے؟ آج تو لاٹھی چارج کر کے اور گرفتاری کر کر جو ہے وہ منتشر کر دیا سب مظاہرین کو؟ جی جی, بالکل ایسے ہی چل رہا ہے, جو یہ ابھی انصاف نہیں دے رہے ہمیں. آج ہم لوگوں نے ڈگریاں بھی جلا دی, اپنی جو اوریجنل ڈگریاں تھیں وہ بھی ہم نے جلا دی. تو کیا اوریجنل ڈگریاں جلانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی نمائندے جو ہیں وہ آپ کے مطالبات پوری کر سکیں گے؟
ابھی مطالبات وہ دیکھیں گے میڈیا والے، آپ سب ہیں، آپ دکھائیں گے ان کو تو بھائی سراپا احتجاج پورے سندھ کی عوام ہے. ہم تو دکھا رہے ہیں، جب آپ پہلے بھی احتجاج کر رہے تھے تب بھی ہم نے اس ایشو کو اٹھایا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ اتنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں پریس کلب کے باہر اور ان کے یہ مطالبات ہیں، لیکن ہر دفعہ یہی یقین دہانی کرائی جاتی ہے حکومتی نمائندوں کی طرف سے کہ آپ کے مطالبات سنے جائیں گے، لیکن آج جو دیکھنے میں آیا تو اس سے تو نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے مطالبات پورے کر رہی ہے آپ کے. جی یہی تو مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تو سیٹیں بھی بیچ رہے ہیں، پیسوں کے عوض بیچ رہے ہیں. ڈائریکٹر، ڈی او اور سیکرٹری صاحب یہ ملے ہوئے ہیں آپس میں، ان کا اپنا گینگ ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ دیدار لغاری صاحب آپ کا موقف ہم نے جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیا، اور تقریباً 700 سے 800 کے قریب یہ مظاہرین ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ہر 2 سے 3 مہینے کے بعد یہ احتجاج کر رہے ہیں اپنے آفر لیٹرز کے لیے، اور ان کی بات جو ہے وہ ابھی تک ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. ان کے پاس کورٹ کا جو ہے وہ فیصلہ بھی موجود ہے لیکن ان سے کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا. بہرحال ایک بریک یہاں پر لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کراچی پولیس کی ایک بڑی کامیابی ہے. کراچی میں موبائل فونز کی دکانوں پر ڈکیتی اور سابق رینجرز اہلکار سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. کیا سٹوری ہے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے.